رات میں پڑھا ہوگا، ہمارے بڑے بڑے بیان دیتے ہیں. ایک جو اب آئی ہے اس نے بھی بیان دیا تھا، جو اب آئی ہے اس نے بھی بیان دیا تھا کہ اسلام کی سزائیں وحشیانہ اور جنگل کے قانون کی سزائیں ہیں. اور بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑا ظلم ہے، ہاتھ کے بدلے ہاتھ کاٹ دیا جائے. ارے کیا تم اللہ کو بتاتے ہو اللہ جو شریعت تو نے بنائی ہے وہ غلط ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا نظام، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے اس دھرتی پر کہ یہاں پر اللہ کی پوجا ہوتی ہے، مدینے والے محمد علیہ السلام کے طریقے پر چلا جاتا ہے. یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے، وہ واحد خطہ ہے، وہ واحد دھرتی ہے جہاں پہ دستور قومی اسمبلی کا پاس کردہ نہیں ہے، لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، انسانوں کے ہاتھوں کا گھڑا ہوا نہیں ہے. یہاں پہ دستور عرش والے کا محمد پہ اتارا ہوا قرآن ہے. اور جب اقوام متحدہ میں سارے ملکوں نے دستور جمع کروائے، دستوروں کی فائلیں جمع کروائی، دنیا کا واحد ملک سعودی عرب تھا جس نے وہاں پر دستور کتاب اللہ کو پیش کیا کہ ہمارا دستور تو اللہ کا قرآن ہے. ان ساری باتوں کی وجہ سے دشمن اغیار ان کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھتی ہے، کانٹے کی طرح ان کو تکلیف دے رہی ہے، ان کے جگر میں نیزے کی طرح اتری ہوئی ہے. یہ دھرتی جہاں پر کچی کلاس کا طالب علم، ابھی میں نے اپنے بیٹوں کو سکول داخل کروایا، کچی کلاس پکی کلاس ابتدائی نرسری کا کورس، بچہ صفحہ کھولتا ہے، پہلا سوال ہے این اللہ، پہلا سوال این اللہ. اے بچے تیرا خالق عرش والا ہے، پہلے اس کو پہچان لے، اللہ ہے کہاں. یہاں بچے کو 5 سال 7 سال کے بچے کو اللہ کی توحید رٹائی جاتی ہے کہ اللہ کہاں ہے. ہمارے مفتی دستار بندی کروا کے فارغ ہو جاتے ہیں، بڑا لمبا ترلا ان کے سر پہ ہوتا ہے، مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں اور اللہ کے بارے میں کہتا ہے ادھر دیکھو تو ہی تو، ادھر بھی دیکھو تو ہی تو، جدھر دیکھو تو ہی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، میخانے میں تو. اس 35 سال کے مفتی کو اللہ کا تعارف نہیں کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پہ نہیں، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے. یہ نظام تعلیم، نماز کا یہ نظام، توحید کا یہ قیام، اللہ کی یہ عبادت، حدود کا یہ قیام، کفار اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ان کی آنکھوں میں چبھا ہوا یہ کانٹا اب ان کی دن رات کی پلاننگ ہے کسی طرح جس طرح ہمارا معاشرہ برباد ہے یہ معاشرہ بھی برباد ہو جائے. ہماری عورتیں ننگی گھومتی ہیں تو یہاں کی عورتیں بھی بے پردہ ہو کے باہر نکل آئیں. ہمارے معاشرے میں نکاح نام کی خاندان کی کوئی چیز موجود نہیں ہے تو یہاں کی تصویر بھی ویسی ہی بن جائے. اللہ جزائے خیر دے محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کو، اللہ جزائے خیر دے امام سعود رحمت اللہ علیہ کو، اللہ رحمتوں کی برکھا برسائے امام عبدالعزیز آل سعود اور ان کی آل اولاد پر جس نے اس دھرتی کو ابھی تک ان تمام طرح کی بے حیائیوں، برائیوں اور خرافات سے محفوظ رکھ کر اللہ کی توحید کا نظام، نماز کا نظام، حدود کا نظام قائم کر رکھا ہے. اب کافروں کی پلان کیا ہے؟ صرف یہی کسی طرح مملکت کے اس امن کو برباد کر دیا جائے. اللہ ان کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ کرنا. جو ہمارے امن کے دشمن ہیں اللہ تجھ سے تیری اسماء و صفات کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں. اللہ جو ہمارے مملکت سعودی عربیہ کے امن کے دشمن ہے اللہ تو ان کے امن کو برباد کر ڈال. جو اس ملک کی بربادی پر تلے ہوئے، جن کو یہاں کا امن، یہاں پر اللہ کی عبادت ہضم نہیں ہوتی، اللہ ان کی تدبیریں انہی کے گلوں میں واپس لوٹا دے. انہوں نے اپنے ایجنٹوں کو متحرک کیا. کچھ جذباتی نوجوان عقل و شعور سے دور، دین سے دور،
علم سے دور وہ کفار کے ایجنٹ بنے، ان کے اعلیٰ بنے، اور انہوں نے اس مملکت کے اندر بھی الخبر شہر کے اندر دھماکے کیے، بلڈنگوں کو اڑایا، ریاض کے اندر دھماکے ہوئے، جدہ کے اندر فائرنگ ہوئی، مدینہ شریف کے اندر جو حرم قرار دیا گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہاں فرانسیسیوں کو قتل کیا گیا۔ اے دھماکہ کرنے والے نوجوانوں، اے خبر کی بلڈنگیں اڑانے والوں، اے ریاض کے اندر رجال الامن کو قتل کرنے والوں، اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، یہ کون سے اسلام کی خدمت ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کس قرآن کی تعلیم ہے؟ محمد جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو حکم فرماتے ہیں دوران جہاد بچوں کو قتل نہ کرنا، معصوم بچوں کو نہ مارنا، عورتوں کو نہ مارنا، بوڑھوں کو نہ مارنا، باغات کو نہ چلانا، درختوں کو نہ کاٹنا، لوگوں کی املاک کو برباد نہ کرنا۔ اسلام کے نام پر مسلمانوں کے ملک میں دھماکے کرنے والوں، دہشت گردی کرنے والوں، مسلمان سپاہیوں کو، رجال الامن کو ڈیوٹی اور چوکی پہ کھڑے ہوئے فائرنگ کر کے ہلاک کر دینے والوں، اپنے بستروں پہ لیٹ کے اللہ کے لیے سوچو، یہ اسلام کی خدمت ہے یا کفار کی خدمت ہے؟ تمہارے ان کاموں سے اللہ راضی ہو رہا ہے یا شیطان ناچ رہا ہے، شیطان خوش ہو رہا ہے؟ تمہارے یہ کام مسلمانوں کے معاشرے کو کمزور کر رہے ہیں یا اسلام غالب ہو رہا ہے؟ اسلام، اللہ کے پیارے حبیب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، فتح مکہ ہے، جان رحمت کی زبان سے آواز کیا نکل رہی، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کو امان ہے، جو ہمارے خلاف تلواریں لے کر میدان میں نہیں آیا کافر ہے، کافر ہی ہے، اگر گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے تو محمد امان دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ابو سفیان کے گھر میں پہنچ جائے اس کو بھی امان، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان۔ یہ امین، یہ امانتوں والے رسول، یہ رحمتوں والے رسول جہاد کے دوران یہ تعلیم دے رہے، اور آج مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کے شہروں میں، مسلمانوں کی بلڈنگوں میں بم چلانے والوں، اللہ کی قسم کھا کر، اللہ سے ڈر کر یہ بات کہتا ہوں، تمہارا یہ عمل اسلام کی ذلت کا سبب بن رہا ہے، اسلام کی عزت کا سبب نہیں۔ یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے، یہ بے راہ روی ہے، یہ ارہاب ہے، یہ دہشت گردی ہے، اس پر اجر و ثواب نہیں، ہمیشہ کا عذاب ملنے کی وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی کا اسلام ان تمام باتوں سے بری و ذمہ ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، مبرہ ہے۔ یہ تعلیم نہ اللہ نے دی، نہ مدینے والے نے دی، نہ قرآن نے دی، نہ فرمان مصطفیٰ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کیا تعلیم دے رہا ہے سنیے، قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تو عدل کا حکم دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ اللہ، اسلام، قرآن، محمد جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبیوں کو دینے کا حکم دیتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتا ہے اسلام، بے حیائی سے اسلام روکتا ہے، ہر گندے عمل سے اسلام روکتا ہے، ہر غلط بات سے اسلام منع کرتا ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، شاید تم نصیحت کو قبول کر لو۔ اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام